السلام علیکم۔ ڈاکٹر کے کمرے میں جانے کی جلدی دکھانے کی بجائے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا جائزہ مکمل کیا۔ ہسپتال کے مخصوص ماحول والے کمرے میں کوئی بھی ایسی شے موجود نہیں تھی جس کی مدد سے ڈاکٹر خود کو یا کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا پاتا۔ یہاں تک کہ بستر کے سرہانے رکھی تپائی اور اس پر دھرا جگ گلاس تک ہلکی پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے، جن سے ڈاکٹر قطعی تشدد کے کسی آلے کا کام نہیں لے سکتا تھا۔ کسی قسم کے آرائشی سامان کی موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ملحقہ غسل خانے میں بھی استعمال کا سامان یقیناً ایسا ہوگا کہ بس ضرورت پوری کی جا سکے، کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ غسل خانے کا دروازہ بند تھا، اس لیے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر پڑھنے لکھنے والا ایک بے ضرر سا آدمی تھا، جس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ لڑائی بھڑائی کے فن سے واقف ہو۔ وہ بیچارہ تو بس اپنی ایک تحقیق کی جس سے وطن کو کوئی فائدہ پہنچ سکے سزا جھیل رہا تھا، اور اس قید میں اب تک صرف اس لیے زندہ تھا کہ اس نے تمام تر حربوں کے باوجود زبان نہیں کھولی تھی۔ ڈاکٹر نے سلام پھیرا تو وہ چکور خلا کو پار کر کے اس کے کمرے میں جا پہنچا اور عین اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ڈاکٹر واضح طور پر ٹھٹکا۔ تعارف کے لیے وقت بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب، بس اتنا جان لیجئے کہ میں آپ کو پاکستان واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے آگاہ کیا۔ جواب میں انہوں نے گردن کو دائیں بائیں نفی میں جنبش دی اور شہادت کی انگلی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شہریار دیکھ چکا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سے کسی ایک میں بھی ناخن موجود نہیں ہیں، لیکن اس وقت اس بات پر غور کرنے کی بجائے انگلی کے اشارے کو سمجھنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ برق رفتاری سے باتھ روم کے دروازے کی طرف پلٹا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ چست جینز اور جیکٹ میں ملبوس، خطرناک گن ہاتھ میں تھامے ایک شناسا سی شکل اس کے سامنے تھی۔ وہ اوشا تھی، جو ممبئی سے یہاں آتے ہوئے اس کے برابر والی سیٹ پر ہی بیٹھ کر سفر کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ اس نے گویا شہریار کی حالت سے حظ اٹھایا اور مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم اتنی آسانی سے راہ کے پنجوں سے شکار چھین کر لے جاؤ گے اور کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا؟ یہ تمہاری غلط فہمی تھی مسٹر۔ ہم نے ڈاکٹر کو پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس فلور کے کوریڈور اور ڈاکٹر کے کمرے میں نگرانی کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور باہر بیٹھ کر پہرا دیتا احمق محض تم جیسوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ تمہاری آمد کی اطلاع ہمیں اسی وقت ہو گئی تھی جب تم سیڑھیوں سے اوپر پہنچے تھے۔ تم نے اپنا حلیہ اس حلیے کے مقابلے میں خاصا تبدیل کر لیا ہے جس میں سفر کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میری نگاہیں بالکل اسی طرح تمہیں پہچان سکتی ہیں جیسے میں نے بس میں تمہارے برابر میں بیٹھ کر یہ جانچ لیا تھا کہ تم میک اپ میں ہو۔ اتفاق سے میں اس ہوٹل میں بھی موجود تھی جس میں بیٹھ کر تم نے اپنے ساتھی کے ساتھ چائے پی تھی، اور بس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس بات پر کھٹک گئی تھی کہ تمہارے برابر کی سیٹ خالی ہونے کے باوجود تم اور تمہارا ساتھی الگ الگ سفر کر رہے تھے۔ میں را کی اسپیشل ایجنٹ ہوں اور ارجن اگروال پر حملے کے بعد خاص طور پر یہاں بھجوائی گئی ہوں۔ چاہتی تو ہیلی کاپٹر سے بھی یہاں آ سکتی تھی، لیکن بس میں آنے کا فیصلہ صرف یہ سوچ کر کیا کہ تم جیسے مجرم کس ذریعے کو سب سے محفوظ سمجھ کر اس سے سفر کر سکتے ہیں، اور دیکھ لو کہ میں نے پہلے ہی مرحلے میں تمہیں پہچان لیا۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ تم بہت سمارٹ ہو اور پیچھا ہونے پر فوراً سمجھ جاؤ گے، اس لیے اپنے ایک آدمی کو تمہارے ساتھی کے پیچھے لگا دیا، لیکن وہ احمق کامیاب نہ رہا۔ اب ہمارے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ شہر کے ہوٹلوں وغیرہ میں تمہیں تلاش کریں، لیکن میں نے اس طرف اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی بجائے یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ تمہیں ہر حال میں آنا تو یہیں تھا، اور دیکھو تم کتنی آسانی سے چوہے دان میں آ پھنسے ہو۔ اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ وہ شاید بہت زیادہ بولنے کی عادی تھی، اس لیے ایک ہی سانس میں اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی، لیکن اس دوران میں بھی وہ پوری طرح ہوشیار تھی اور شہریار اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر ہتھیار نہیں نکال سکتا تھا، نہ ہی براہ راست اس پر حملہ کر کے اس کی گن چھین سکتا تھا، کیونکہ اس صورت میں وہ گولی چلا دیتی اور اسے خود سے زیادہ ڈاکٹر فرحان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔
جو اس کے بالکل قریب ہی بیٹھے بس خاموشی سے اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے تھے۔ اوکے، میں مانتا ہوں کہ را کی اسپیشل ایجنٹ اوشا دیوی مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ثابت ہوئی اور اس نے بہت آسانی سے مجھے گھیر لیا ہے۔ اب آگے بولو کہ کیا کرنا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے اور اوشا اور باہر موجود پہرے پر موجود شخص کے علاوہ بھی کئی افراد ہوں گے جو ہسپتال کے اندر اور باہر پھیلے ہوئے ہوں گے اور اوشا کے ایک اشارے پر حرکت میں آ جائیں گے۔ وہ ان ساری باتوں سے ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن مناسب موقع کا انتظار بھی کرنا ضروری تھا۔ ان حالات میں اس کے لیے ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ اس فلور پر آنے کے بعد ٹریس ہوا تھا اور وہ لوگ سلو کی موجودگی کے مقام سے ناواقف تھے۔ سلو، جو ظاہر ہے اپنے آپریٹس پر یہاں ہونے والی ساری گفتگو سن رہا تھا، صورتحال کے مطابق اپنا لائحہ عمل طے کر سکتا تھا۔ اوشا خوش تھی کہ اسے چوہے دان میں پھنسا چکی ہے، جبکہ وہ اپنی جگہ پر امید تھا کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے اور جب تک بدن میں سانسیں باقی ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ آگے جو کچھ ہوگا وہ خود ہی تمہارے سامنے آتا جائے گا۔ ابھی تم اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھاؤ اور یہاں سے باہر نکلو۔ وہ مستقل مضحکہ اڑانے والے لب و لہجے میں بول رہی تھی اور شاید خوش تھی کہ پہلے ہی مرحلے میں اس پر اپنی برتری ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جو مبینہ طور پر را کے ایک ٹھکانے کو کل سٹاف سمیت نیست و نابود کر دینے کا ذمہ دار تھا، جس نے پریم ناتھ جیسے پولیس افسر کو اغوا کر کے برے حال تک پہنچا دیا تھا اور جو ارجن اگروال جیسے حفاظتی حصار میں رہنے والے ایجنٹ کے سینے میں گولی اتار کر اسے انتہائی سیریس حالت میں اس ہسپتال پہنچا چکا تھا، اگر اتنی آسانی سے اس کے قابو میں آ گیا تھا تو اس کے لیے یہ خوشی ہی کی بات تھی، اور اس خوشی میں ابھی تک اسے یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کسی بھی قسم کی مزاحمت نہ کرنے والے مقابل کو ان ہتھیاروں سے نہتھا کر دے جو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھ سکتا تھا کہ اتنے اہم مشن پر آنے والا شخص خالی ہاتھ تو ہرگز بھی نہیں آ سکتا۔ وہ خوشی اور جوش میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں یہاں تک آ کر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکا۔ اس نے اوشا کے احکامات پر فوری طور پر عمل کرنے کے بجائے ڈاکٹر کی طرف رخ کیا اور نہایت افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ بولتے ہوئے اس نے آنکھوں سے ڈاکٹر کو ایک اشارہ بھی کیا جسے ذہین ڈاکٹر نے فوراً سمجھ لیا۔ چنانچہ جب شہریار اس سے اپنی بات کہہ کر اس انداز میں اوشا کی طرف مڑا کہ اس کا دایاں پہلو ڈاکٹر کی طرف تھا، ڈاکٹر کی انگلیوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب کی چنتا مت کرو، یہ بڑے سیانے دیوانے ہیں۔ تمہارے بعد کسی اور کے آنے کی پرارتھنا کرنے کے لیے دوبارہ اپنے خدا کے سامنے جم جائیں گے۔ اوشا نے ڈاکٹر کا مضحکہ اڑایا اور اسے گن سے اشارہ کیا کہ دروازے کی طرف بڑھے۔ اس وقت وہ اپنی کامیابی کے نشے میں اس قدر خود اعتمادی میں مبتلا تھی کہ باہر موجود اپنے آدمی تک کو اندر بلانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر شہریار بڑے اطمینان سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اوشا گن لیے عین اس کے پیچھے تھی۔ رگو، دروازہ کھولو۔ اس نے بھی یقیناً کسی آپریٹس پر باہر موجود اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ جواباً فوراً ہی دروازہ کھل گیا، لیکن اس سے پہلے ہی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر فرحان نے شہریار کی توقع سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اوشا کے عین عقب میں پہنچ کر اس برمے نما آلے کی نوک اس کی گردن کی پشت میں اتار دی جو انہوں نے شہریار کے اشارے پر اس کی جیب سے نکالا تھا۔ اوشا کے ہونٹوں سے وار کھا کر ایک تیز چیخ نکلی اور اس سے قبل کہ اس کا دروازہ کھولنے والا ساتھی کچھ کر پاتا، شہریار بجلی کی طرح تڑپ کر اوشا پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اوشا کی گن پر ہاتھ ڈالا تھا اور اب وہ گھائل حالت میں خود اس کے نشانے پر تھی۔ میڈم کو چھوڑ دو، تم یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے درجنوں کمانڈوز نے ہسپتال کی پوری بلڈنگ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ رگو کے نام سے پکارا جانے والا وہ بندہ خلاف توقع منظر دیکھ کر پہلے تو ہکا بکا رہ گیا، پھر اسے دھمکی دینے لگا۔ ان درجنوں میں سے ایک تو ابھی کم ہو گیا، شہریار نے اس کی دھمکی کے جواب میں سرد لہجے میں کہا اور بلا تکلف گن کا رخ اس کے ماتھے کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ گولی کھا کر وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے زمین پر گر گیا۔ آپ ہتھیار چلا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ رگو کی لاش پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر اس نے پشت پر موجود ڈاکٹر فرحان سے دریافت کیا، جس کا جواب ان کی طرف سے اثبات میں ملا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں موجود گن انہیں تھما دی اور خود اپنی قمیض کے نیچے سے ایک اور جدید وضع کی گن نکال کر اوشا کو آگے کی طرف دھکیلا۔
ڈاکٹر فرحان کی طرف سے گردن کی پشت پر کیا گیا وار شاید کسی نازک پوائنٹ پر لگا تھا جس نے اوشا کے جسم کو خاصا ڈھیلا کر دیا تھا، اور وہ مکمل طور پر بے ہوش نہ ہونے کے باوجود فی الحال ہاتھ پیر چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ شہریار نے اسے باہر کی طرف دھکیلا تو وہ رگھو کی لاش کو اپنے پیروں میں رونتی ہوئی آگے بڑھی۔ شہریار اور ڈاکٹر فرحان البتہ اس لاش کو پھلانگ کر باہر نکلے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، لفٹ کا دروازہ کھلا اور 4 کمانڈوز دندناتے ہوئے باہر نکلے۔ اس بار ڈاکٹر فرحان نے فائر کرنے میں شہریار سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی گن رٹ رٹ کی آوازیں نکالتی ہوئی اندھادھند چلی، اور ایک کمانڈو کی زندگی کا چراغ فوراً ہی گل ہو گیا جبکہ دوسرا ٹانگ پر گولی کھا کر نیچے گرا۔ باقی 2 کو شہریار نے گولیوں کی باڑ پر رکھ لیا۔ عین اسی وقت سیڑھیوں کی طرف سے ان پر فائر کیا گیا، لیکن ان لوگوں کی مجبوری یہ تھی کہ شہریار نے اوشا کو اپنی ڈال بنا رکھا تھا اور ڈاکٹر فرحان کو اس طرح اپنے پیچھے رکھا تھا کہ وہ براہ راست کسی گولی کی زد میں نہ آ سکیں۔ چنانچہ سیڑھیوں کی طرف سے آنے والی گولیاں بے اثر ہی گئیں اور ان کے قریب سے گزرتی ہوئی دیواروں میں پیوست ہو گئیں۔ گراؤنڈ فلور پر میں کور دینے کے لیے موجود ہوں۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف سے آنے والی فائرز کا جواب دیتے ہوئے اپنے کانوں میں سلو کی آواز سنی اور ایک گوں نہ گوں اطمینان محسوس کرتے ہوئے پیٹ پر بندھے چرمی بیگ سے ایک دستی بم باہر برآمد کیا۔ یہ خاص نوعیت کا دستی بم تھا جس میں دھماکہ خیز مواد تو بہت کم تھا، البتہ دھواں ڈھیر سارا نکلتا تھا۔ ہسپتال جیسی جگہ جہاں بہت سے بے قصور افراد بھی موجود تھے، اس قسم کے بم بہت کارگر تھے کیونکہ یہ بہت محدود پیمانے پر تباہی مچاتے اور انہیں بچ نکلنے کے مواقع فراہم کر دیتے۔ بم کی پن کھینچ کر اس نے سیڑھیوں کی طرف پھینکا تو ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا اور تیزی سے دبیز دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ آئیے سر، وہ تیز لہجے میں ڈاکٹر فرحان سے بولتا ہوا اوشا سمیت لفٹ کے کھلے دروازے کی طرف دوڑا، ساتھ ہی سلو سے بھی رابطہ کیا۔ ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہیں۔ میں نے ریسیپشن کاؤنٹر کے پیچھے 2 ڈاکٹرز اور ایک نرس کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہاں تقریباً 6 کمانڈوز موجود ہیں، 2 لیفٹ اور رائٹ پر اور 2 مین ڈور کے پاس۔ لفٹ کھلتے ہی وہ تمہیں چھاپنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے ہی تم دونوں طرف بم پھینک دینا۔ میں عین اسی وقت دروازے کے پاس والوں کو نشانہ بنا لوں گا۔ سلو نے اس کے سامنے پلان رکھا جس کی اس نے محض اوکے سے منظوری دے دی اور فوراً ہی مصروف عمل ہو گیا۔ بازو کے سہارے سے جھولتی اوشا دیوی ڈھال سے زیادہ راہ عمل میں رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سب سے پہلے ایک گولی اس کے سر میں اتار کر اس نے اس بوجھ سے نجات حاصل کی اور پھر دونوں ہاتھوں میں ایک ایک بم تھام لیا۔ اس مقصد کے لیے اسے اپنے پاس موجود گن ڈاکٹر فرحان کو تھمانی پڑی۔ تیز رفتار لفٹ تیزی سے انہیں گراؤنڈ فلور پر لے گئی۔ لفٹ رکتے ہی وہ ڈاکٹر فرحان کو اشارہ کرتا ہوا تیزی سے نیچے بیٹھ گیا۔ لفٹ کا خودکار دروازہ کھلتے ہی اس کے دونوں ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آئے اور دائیں بائیں دونوں بم بیک وقت اچھال دیے۔ اس عمل میں اس کی ٹائمنگ بہت شاندار تھی۔ 2 بموں کی پنیں کھول کر بیک وقت انہیں 2 مختلف سمتوں میں اچھال دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ دوسرا کارنامہ ڈاکٹر فرحان نے انجام دیا اور اس کے شانوں سے اوپر سیدھے فائر مارنا شروع کر دیے۔ ان حالات میں اس کے لیے یہی بات سب سے خوشگوار تھی کہ ڈاکٹر فرحان کسی بھی مرحلے پر اس کے لیے بوجھ نہیں بنے تھے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی معاونت کر رہے تھے۔ حالانکہ ان سے متعلق جو رپورٹ اس کے پاس تھی اس کے مطابق تو وہ نہایت ابتر حالت میں ہونے چاہیے تھے۔ وہ ان کے جسم پر تشدد کے نشان بھی دیکھ چکا تھا، لیکن تمام تر حقائق کے باوجود وہ انہیں بہت ایکٹیو دیکھ رہا تھا۔ گولیاں ان پر بھی چلائی گئی تھیں اور اگر وہ کھڑے رہنے کی غلطی کرتے تو یقیناً نشانہ بن جاتے۔ جھک کر زگ زیگ اس نے لفٹ سے قدم باہر رکھنے سے پہلے ڈاکٹر کو ہدایت دی اور ان سے اپنی گن واپس لے کر فائر کرتا ہوا خود بھی اسی انداز میں بھاگنے لگا۔ لیکن بھاگتے ہوئے بھی اس نے یہ خیال رکھا تھا کہ ڈاکٹر فرحان اس کے آس پاس ہی موجود رہیں۔ جن کے لیے جان کی بازی لگائی تھی انہیں پیچھے چھوڑ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سلو بھی ان لمحات میں پوری طرح متحرک تھا۔ اپنے کہنے کے مطابق اس نے شہریار کے بالکل ساتھ ساتھ مین ڈور کی طرف بم اچھال دیا تھا اور اب ہسپتال کے وسیع استقبالیہ حصے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا، ساتھ ہی اندھادھند برسائی جانے والی گولیوں کا بھی شور تھا۔ ان بہت سے ہتھیاروں میں وہ سلو کے پاس موجود روسی ساختہ خطرناک گن کے چلنے کی آواز الگ شناخت کر سکتا تھا
اور یہ آواز بتا رہی تھی کہ سلو اس وقت مرکزی دروازے کے قریب ہی موجود ہے۔ آ جائیں، یہاں راستہ کلیئر ہے۔ اپنے کان میں سنائی دینے والی سلو کی آواز نے اس کے اندازے پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ وہ ڈاکٹر فرحان کا ہاتھ تھام کر تیزی سے اس طرف لپکا۔ وہاں دھواں ہی دھواں تھا جو بصارت کو ناکارہ بنا رہا تھا، لیکن یہی دھواں ان کی آڑ بھی بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھتے چلے گئے، کیونکہ اب ان کے لیے راستہ بنانے کی ذمہ داری راہ کے تخلیق کردہ اس افریت نے سنبھال لی تھی جو ان سے منحرف ہو کر شہریار کا دست و بازو بنا تھا تو قدم قدم پر انہیں خاک چاٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسے ان کے سارے حربے اور ان کے توڑ اچھی طرح معلوم تھے۔ اب بھی اس نے تنہ تنہا باہر تباہی مچا کر رکھ دی تھی اور گن کے ساتھ بموں کا بھی بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے ہسپتال کے پارکنگ ایریا تک بہت آسانی سے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ وہ یہیں سے کوئی گاڑی لے کر فرار ہوں گے۔ سلو کی ذہانت کے اس نے اب ایک بڑی اور مضبوط ساخت کی گاڑی کا انتخاب کیا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے بغیر چابی کے سٹارٹ کرنے میں اسے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس دوران ڈاکٹر فرحان اور شہریار بھی تیزی سے سوار ہو گئے تھے۔ شہریار نے سلو کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی تھی، جبکہ ڈاکٹر فرحان پچھلی سیٹ پر تھے اور شہریار کی ہدایت کے مطابق اپنا سر نیچے کی طرف جھکا رکھا تھا۔ سلو نے غراتے انجن والی گاڑی کو آگے بڑھایا تو انہوں نے ہسپتال کے مین گیٹ کو بند پایا۔ اس بند گیٹ کے پار کوئی نصف درجن کمانڈوز کی جھلک وہ یہیں سے دیکھ سکتے تھے، لیکن رکنے کی کو قطعاً تیار نہیں تھے۔ چنانچہ جیسے ہی گاڑی اتنے فاصلے پر پہنچی کہ سلاخ دار گیٹ کو دستی بم کے نشانے پر لیا جا سکتا ہے، شہریار نے گاڑی کی کھڑکی سے نصف دھڑ باہر نکال کر ایک بار پھر جان کی بازی لگائی اور قوس کی صورت حرکت کرتے اس کے بائیں ہاتھ میں دبا بم ٹھیک گیٹ سے جا کر ٹکرایا۔ گاڑی کو گولیوں کی زد میں لینے کی کوشش کرتے کمانڈوز جرت مندی کے اس مظاہرے پر ڈھنگ سے حیرت زدہ بھی نہیں ہو سکے اور الٹ کر پیچھے گرے۔ بم نے پہلے ہی کام دکھا دیا تھا۔ کبھی ہیکل گاڑی پوری طاقت سے آگے بڑھی تو لوہے کا مضبوط سلاخ والا دروازہ خس و خاشاک کی طرح بکھر کر رہ گیا اور وہ نہایت کامیابی سے ہسپتال کی حدود سے نکلتے چلے گئے۔ رد عمل میں انہیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ فائرنگ اور اس کے بعد ٹکراؤ سے بکھر جانے والی ونڈ سکرین کے کئی شیشے فرنٹ پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے اڑ کر ان کے جسم کے بعض حصوں میں گڑ گئے تھے اور ان کے پاس فرصت نہیں تھی کہ اپنے ان زخموں پر توجہ دے سکیں۔ گیٹ سے ٹکراؤ کے باوجود سلو نے گاڑی کی رفتار کم نہیں ہونے دی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں زبردست جھٹکے برداشت کرنے پڑ رہے تھے، لیکن رفتار کم کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ ہسپتال کے احاطے سے نکلتے ہی دو گاڑیوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا تھا اور ان گاڑیوں سے مسلسل ان پر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ لگتا تھا تعاقب کرنے والے ان کی گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہوں، لیکن سلو کی مجنونانہ ڈرائیونگ انہیں موقع نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی اندرونی اور بیرونی تمام لائٹیں بجھا رکھی تھیں، چنانچہ گہرے رنگ کی گاڑی کو رات کی تاریکی بھی پناہ دے رہی تھی۔ تعاقب میں آنے والے اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی مدد سے نشانہ لینے کی کوشش بھی کرتے تو ادھر سے ادھر لہرا کر آگے بڑھتی گاڑی ان کی زد میں نہ آ پاتی، لیکن تعاقب بہرحال انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ ان تعاقب کرنے والوں سے پیچھا چھڑوانا ضروری تھا، ورنہ ان کے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ گاندھی نگر میں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی ان کا مددگار بھی نہیں تھا۔ بھارت میں پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنے والے ان کے ساتھیوں نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو احمد آباد میں ریسیو کر سکتے ہیں، اور ان کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ وہ احمد آباد ماؤنٹ ابوا اسٹیٹ ہائی وے پر ان کے منتظر رہیں گے۔ یہ ہائی وے نیشنل ہائی وے نمبر 8 سے متصل تھی، جو کہ ممبئی سے سیدھی دلی تک جاتی تھی۔ دلی سے آگے وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کو سرحد پار کروانے کا انتظام کر سکتے تھے، کیونکہ اس راستے سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سمگلرز کا کثرت سے آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ سرحدی محافظوں سے ساز باز کر کے یا چوری چھپے ایک دوسرے کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ لیکن یہ مرحلہ ابھی بہت دور تھا۔ ابھی تو وہ گاندھی نگر میں ہی پھنسے ہوئے تھے۔ گاندھی نگر جو کہ مہاتما گاندھی کا مقام پیدائش تھا اور مغربی بھارت کی ریاست گجرات کا دارالخلافہ ہونے کا اعزاز رکھتا تھا۔ ہندوستانیوں نے اپنے لیڈر کی اس جنم بھومی کو خوب سنوار کر رکھا تھا اور پورا شہر بڑی اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ بسایا گیا تھا۔ کل 30 سیکٹرز پر مشتمل اس شہر کو
تعمیر کرتے ہوئے اس بات کا پورا خیال رکھا گیا تھا کہ سیکٹر کے لوگوں کے لیے تعلیم، علاج، خریداری اور سواری جیسی زندگی کی بنیادی سہولیات میسر ہوں۔ شہر کو سرسبز، آلودگی سے پاک بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ اپنی ان کوششوں میں وہ خاصے کامیاب بھی تھے، لیکن یہ وقت ہندوستانیوں کی صلاحیتوں کو سراہنے کا نہیں تھا۔ ابھی تو انہیں اپنے تعاقب میں آنے والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ سپیڈ کم کرو، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ ان کی گاڑی کرکٹ گراؤنڈ کے قریب سے گزر رہی تھی جب شہریار نے ٹھہرے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں سلو سے کہا، اور سلو کے پیروں کے پاس پڑی وہ گن تھام لی جو اب تک سلو ہی استعمال کرتا رہا تھا۔ اس کا مقصد سمجھتے ہوئے سلو نے بتدریج گاڑی کی رفتار ہلکی کرنی شروع کر دی، لیکن اسے زگ زیگ کے انداز میں لہرانا بند نہیں کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس صورت میں فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے پیچھا کرنے والوں کے لیے ان کی گاڑی کو نشانہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں انہیں اگر کوئی ایڈوانٹیج حاصل تھا تو وہ یہ کہ گہری رنگت اور بجھی ہوئی بتیوں کے باعث ان کی گاڑی رات کی تاریکی میں نمایاں نہیں تھی، جبکہ تعاقب میں آنے والی گاڑیاں اپنی جلتی روشنیوں کی وجہ سے نمایاں تھیں۔ سلو کے رفتار ہلکی کرنے کے دوران ہی شہریار سیٹ پھلانگ کر گاڑی کے پچھلے حصے میں چلا گیا تھا۔ اس حصے میں ڈاکٹر فرحان بھی برستی گولیوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پائیدان میں دبکے ہوئے تھے۔ ان کے جسم میں بھی شیشے کے چند ٹکڑے پیوست نظر آ رہے تھے، جو یقیناً گولیوں کے باعث ٹوٹنے والے پچھلے شیشے کے تھے۔ فی الحال ان پر توجہ دینے کے بجائے اس نے شیشے کے ٹوٹے ہوئے حصے پر گن کی نال جمائی اور خود کو بے حد خطرے میں ڈال کر پیچھے آنے والوں پر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں تھمی گن اس اعتبار سے بہت شاندار تھی کہ سنگل اور برسٹ دونوں صورت میں فائر کرنے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت وسیع رینج رکھتی تھی، اور وہ امید رکھ سکتا تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ البتہ گاڑی کے لہرا کر چلنے کی وجہ سے خود اسے بھی نشانہ لینے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ بالآخر چند سیکنڈ کی کوشش کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ باقاعدہ نشانہ لینا ممکن نہیں ہے، اور اس کوشش میں وہ خود بھی ان گولیوں کا نشانہ بن سکتا ہے، جو رفتار کم ہونے کے نتیجے میں گھٹنے والے فاصلے کی وجہ سے کچھ اور بھی شدت سے آ رہی تھیں۔ دل ہی دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے اس نے محض قسمت کے بھروسے پر اندھا دھند برسٹ دے مارا، اور اگلے ہی لمحے اس کا دل یہ دیکھ کر خوشی سے ناچ اٹھا کہ تعاقب میں آتی ہوئی گاڑیوں میں سے ایک بری طرح بے قابو ہوئی اور ڈگمگاتی ہوئی ساتھ ساتھ دوڑتی دوسری گاڑیوں سے جا ٹکرائی۔ بے حد رفتار سے دوڑتی گاڑیوں کا یہ تصادم ہولناک ثابت ہوا اور دونوں ہی سڑک سے لڑکتی چلی گئیں۔ کیا ہوا تھا یہ شہریار خود بھی واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس کا اندازہ تھا کہ اس کے مارے ہوئے برسٹ نے پہلی گاڑی کے ڈرائیور کو نشانہ بنایا تھا۔ چنانچہ گاڑی بے قابو ہو گئی اور ساتھ ہی دوسری گاڑی کو بھی لے ڈوبی۔ جو بھی ہوا تھا بہرحال ان کے لیے اچھا ہی ہوا تھا، اور فی الحال وہ تعاقب سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ شہر سے باہر بھی نکل سکیں گے؟ تو بالکل سامنے کی بات تھی کہ اب تک شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کا حکم صادر کیا جا چکا ہوگا، اور وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگ لڑے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ وہ اور سلو اس جنگ و جدل کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن پائیدان میں دب کے زخمی ڈاکٹر کے لیے شاید یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح نکلنے میں سب سے بڑا رسک تو جان جانے کا ہی تھا۔ اپنی جان کی انہیں پرواہ نہیں تھی کہ اسے تو وہ خود لٹانے آئے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی زندگی بہت قیمتی تھی، اور کسی صورت ان کی جان کے لیے مزید خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ پہلے ہی وہ اچھی خاصی مشکل سے گزر چکے تھے۔ راہ والے پہلے سے ان کے استقبال کے لیے ہسپتال میں موجود نہیں ہوتے، تو وہ لوگ خاموشی سے ڈاکٹر کو نکال کر لے جاتے اور اپنے مددگاروں کے حوالے کر دیتے، لیکن اب تو حالات یکسر مختلف تھے۔ شہریار محسوس کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کو جنگ و جدل سے گزار کر ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر تھا کہ زندہ گرفتاری کا رسک لے لیا جائے، کیونکہ زندگی بچ جانے کی صورت میں مزید جد و جہد کی گنجائش رہتی ہے۔ اپنی اسی سوچ کے تحت اس نے یکدم ہی سلو کو گاڑی روک دینے کا حکم سنایا۔ وہ بیک مرر میں پچھلی گاڑیوں کے تباہ ہونے کا منظر دیکھ چکا تھا، چنانچہ رفتار زیادہ رکھنے کے باوجود ذرا سکون سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی طرف سے حکم ملنے پر اس نے خاموشی سے گاڑی سائیڈ پر کر کے روک لی، اور یوں اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ ہمیں گاڑی یہیں چھوڑنی ہوگی، اس نے سلو کو بتایا، اور خود ڈاکٹر فرحان کو نیچے اترنے میں مدد دینے لگا۔ ان کے بازوؤں اور پیٹھ پر شیشے کے ٹکڑے چبھے ہوئے تھے اور زخموں سے خون رس کر کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ اس نے پچھلی نشست پر پڑا ہوا ایک بڑا تولیہ اٹھا کر ان کے بازوؤں کے گرد لپیٹ دیا۔
اس طرح ایک تو ان کا خون آلود لباس چھپ گیا تھا، دوسرا خون ٹپک کر زمین پر گرنے کا خدشہ نہیں رہا تھا۔ تولیہ ظاہر ہے اس گاڑی والے کا تھا جس کی گاڑی وہ لے اڑے تھے۔ اپنے پاس موجود گن اس نے سلو کے حوالے کر دی تھی اور خود ڈاکٹر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے ارادوں کو نہ جاننے کے باوجود بھی قدم قدم پر مستعدی سے اس کا ساتھ دینے والا سلو گن کے علاوہ گاڑی سے وہ بیگ بھی نکال لایا تھا جسے ہسپتال میں شہریار کے اپنے حوالے کرنے کے بعد اس نے ایک بار بھی اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ تینوں ہی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تعاقب کرنے والوں سے انہوں نے پیچھا چھڑا لیا تھا اور رات کا آخری پہر ہونے کی وجہ سے راستے سنسان پڑے تھے، اس لیے کسی کے دیکھ لینے کا خطرہ بہت ہی کم تھا۔ ہمیں کہیں پناہ لینی ہوگی جہاں رہ کر زخموں کی مرہم پٹی کی جا سکے اور ڈاکٹر سمیت ہم اپنے حلیوں میں مناسب تبدیلی کر سکیں۔ چلتے ہوئے اس نے سلو کو مختصراً اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ تب سلو سمجھ گیا کہ ان کی منزل قریب ہی نظر آنے والی ہاؤسنگ اسکیم کا کوئی مکان ہے جس کا انتخاب انہیں اپنے اندازوں کی بنا پر کرنا ہوگا۔ یہ ہاؤسنگ اسکیم ایک وسیع احاطے میں قائم تھی اور اگر وہ وہاں کسی مکان میں پناہ لینے میں کامیاب ہو جاتے تو واقعی اپنے لیے بچت کی کوئی راہ نکالنے کا موقع مل جاتا۔ ہاؤسنگ اسکیم تک رسائی ان کے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوئی۔ احاطے میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والا بڑا سا گیٹ بند تھا اور گیٹ کے سامنے بوڑھا چوکیدار کرسی ڈالے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے لیے شاید اتنا اطمینان ہی کافی تھا کہ گیٹ بند ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس گیٹ سے آر پار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بوڑھے چوکیدار کو اس خوش فہمی میں مبتلا محو خواب رہنے دیا اور سلو کی کاریگری کے سہارے بند گیٹ کا قفل کھولا بھی اور بند بھی ہو گیا۔ اب وہ تینوں احاطے کے اندر تھے اور چابک دستی سے اپنے لیے مناسب مکان کا انتخاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں موجود تمام مکانات ایک جتنے رقبے پر قائم تھے اور عموماً سنگل سٹوری تھے، البتہ سب کی بناوٹ ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ احاطے میں روشن بلب کی وجہ سے وہ وہاں موجود مکانات کا اچھی طرح جائزہ لے سکتے تھے۔ بعض مکانات بہت سادہ تھے جبکہ بعض کے فرنٹ ویو کو خوبصورت بنانے کے لیے خاصا پیسہ صرف کیا گیا تھا، لیکن زیادہ تعداد درمیانے درجے کے مکانات کی تھی۔ انہوں نے ان میں سے ہی ایک مکان کا انتخاب کیا۔ انتخاب کے بعد مکان کے اندر تک رسائی حاصل کر لینا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ مین گیٹ پر لگے آٹومیٹک لاک کو سلو کی ہنرمند انگلیوں نے کھولا اور وہ ڈاکٹر فرحان سمیت اندر داخل ہو گئے۔ مکان نیم تاریک تھا اور صرف ایک کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ سلو نے تیزی سے گھر کے مختلف حصوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا جبکہ شہریار روشن کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا اور وہ نیم وا دروازے سے اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ یہ کمرہ خوابگاہ کے انداز میں سجا ہوا تھا اور کمرے کے وسط میں موجود ڈبل بیڈ پر کوئی شخص سر سے پیر تک چادر تانے سو رہا تھا، جو کہ اپنی جگہ ایک حیرت کی بات تھی کیونکہ موسم خاصا گرم تھا اور اس گرمی میں اوڑھ لپیٹ کر سونا تو دور کی بات، لوگ کوشش کرتے تھے کہ کھلی جگہوں پر یا پھر ایئر کنڈیشنڈ روم میں رہیں۔ ویسے بھی گاندھی نگر کا شمار موسم کے اعتبار سے ان علاقوں میں ہوتا تھا جہاں سال کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہتا ہے۔ سوئے ہوئے شخص کے برابر میں ہی ایک عورت تکیے کے سہارے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے گھٹنوں پر ایک ہارڈ بورڈ پر کلپ کیا ہوا رائٹنگ پیڈ رکھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑا قلم بائیں رخسار پر ٹکا رکھا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لکھتے ہوئے کچھ سوچنے کے دوران نیند سے مغلوب ہو کر سو گئی ہے۔ اسی وجہ سے رات کے اس پہر بھی کمرے کی بتی روشن تھی۔ شہریار اس عورت کے چہرے پر پہلی نظر پڑتے ہی چونک گیا۔ ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز بیٹھے بیٹھے ہی سوتی ہوئی اس عورت کا چہرہ اس کے لیے شناسا سا تھا اور اسے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ عورت وہی عائشہ ہے جس سے ان کی دلی میں ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال میں ہوئی تھی۔ عائشہ کو انہوں نے دلی کے ایک ہوٹل میں ویٹرس کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن عائشہ کی یہاں موجودگی بتا رہی تھی کہ خود اس کے لیے بھی دلی میں رہنا ممکن نہیں ہو سکا تھا اور وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے گاندھی نگر آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ البتہ جس مکان میں موجود تھی وہ اس سے کئی گنا بہتر تھا جس میں انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس بات سے شہریار نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ عائشہ اپنے لیے بہتر ملازمت کے حصول میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ تو وہی دلی والی ہے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا کہ سلو بھی وہیں چلا آیا اور عائشہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بے ساختگی سے بولا، جس کے جواب میں شہریار کے لبوں سے بس ایک ہوں ہی نکلی اور وہ پرسوچ انداز میں اس سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟
انہیں میں نے لاؤنج میں صوفے پر لٹا دیا ہے، انہیں خاصے زخم آئے ہیں اور اب مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ سلو نے بھی دھیمی آواز میں اس کی بات کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں دیکھو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے سلو سے کہا، اور وہ وہاں سے پلٹ گیا اور خود شہریار کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی عائشہ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی شہادت کی انگلی کی مدد سے اس کے گھٹنوں پر رکھے رائٹنگ پیڈ کو آہستہ سے بجایا۔ یہ ہلکی سی دستک ہی عائشہ کے لیے کافی ثابت ہوئی اور وہ چونک کر نیند سے بیدار ہو گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا تو بری طرح چونک گئی۔ کوئی آواز مت نکالنا، اٹھ کر میرے ساتھ خاموشی سے کمرے سے باہر آ جاؤ، اس نے عائشہ کو پستول کی جھلک دکھاتے ہوئے دھیمی لیکن سخت آواز میں حکم دیا تو وہ کچھ سراسیمہ نظر آنے لگی، لیکن اس کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں کی اور رائٹنگ پیڈ ایک جانب رکھ کر خود بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس ساری کارروائی کے دوران میں چادر تان کر سوئے شخص کے وجود میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہوئی اور وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ یہ شہریار نے اس کی طرف اشارہ کر کے عائشہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ میرے شوہر ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، 4-5 گھنٹوں سے پہلے یہ ہرگز نہیں جاگیں گے۔ جواب دیتے ہوئے عائشہ کے لہجے میں جو کرب تھا اسے شہریار سمجھ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ کے اس نام نہاد شوہر کو نشے کی عادت ہے اور اب بھی یقیناً وہ اپنا نشہ پورا کر کے سو رہا تھا، اس لیے دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ ٹھیک ہے، تم باہر آ جاؤ، شہریار نے اس بار نرمی سے اسے مخاطب کیا اور وہ بے چون و چراں کمرے سے باہر آ گئی۔ شہریار نے خود ہی احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور اسے ساتھ لیے ہوئے لاؤنج میں آ گیا۔ یہاں سلو اور ڈاکٹر فرحان موجود تھے۔ سلو نے اس دوران ڈاکٹر کے زخموں کو خاصی حد تک صاف کر دیا تھا، لیکن ان کے پاس مرہم پٹی کا سامان نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ شیشے نکالنے کے بعد خون روکنے کا کوئی معقول انتظام نہیں کر سکا تھا، اور اب ڈاکٹر فرحان خاصے نڈھال نظر آ رہے تھے۔ زخمی تو وہ دونوں خود بھی تھے، لیکن ان کے زخم معمولی نوعیت کے تھے۔ ٹوٹنے والے شیشوں کی کرچیاں انہیں اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں جتنا ڈاکٹر فرحان زد میں آ گئے تھے۔ او مائی گاڈ، انہیں تو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، میں ابھی میڈیکل کٹ لے کر آتی ہوں۔ ڈاکٹر فرحان پر نظر پڑتے ہی عائشہ بے ساختہ بولی اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اسے نہیں روکا، تاہم شہریار وہیں سے اسے اوپن کچن میں حرکت کرتے دیکھتا رہا۔ اس نے ذرا سے پنجے اچکا کر سب سے اوپری کیبنٹ کا پٹ کھولا اور اس میں سے مستطیل شکل کا فرسٹ ایڈ باکس کھینچ کر باہر نکالا اور تیز تیز قدموں سے چلتی واپس لاؤنج میں آئی۔ میں میڈیکل کے شعبے سے تو تعلق نہیں رکھتی، لیکن تم میں سے کوئی میری مدد کرے تو ان کی تھوڑی بہت مرہم پٹی کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنے ابتدائی خوف پر بہت جلد قابو پا لیا تھا اور اب بہت نارمل لہجے میں ان سے مخاطب تھی۔ اس کا یہ رویہ ان کے لیے زیادہ حیرت ناک نہیں تھا، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ شادی سے قبل اس نے کچھ سال ایک اخبار کے دفتر میں ملازمت کی تھی اور ایک صحافی کی حیثیت سے ناگہانی حالات میں خود کو سنبھالے رکھنے کا ہنر جانتی تھی۔ اپنی شخصیت کی اس مضبوطی کی وجہ سے ہی تو اس نے اپنی زندگی کے کئی انوکھے فیصلے کیے تھے، جن میں سب سے بڑا فیصلہ دولت مند شوہر کو چھوڑ کر اپنے ایک ایسے کزن کو اپنانے کا تھا جو نشے کی علت میں مبتلا ہونے کے بعد ان کے گھر علاج کی خاطر لایا گیا تھا۔ کہیں کہیں کانچ کے ذرے اب بھی گوشت کے اندر ہی موجود تھے۔ قریب بیٹھ کر زخموں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا اور فرسٹ ایڈ باکس سے ایک باریک چمٹی نکال کر کانچ کے ٹکڑوں کو صاف کرنے لگی۔ سلو مسلسل اس کی مدد کر رہا تھا۔ اسی نے یہ بندوبست بھی کیا تھا کہ لاؤنج کے دروازے کھڑکیوں پر پڑے بھاری پردوں کو اچھی طرح پھیلا دے تاکہ اندر جلتی تیز روشنی باہر کسی کو متوجہ نہ کر سکے۔ وہ جس گاڑی میں فرار ہوئے تھے وہ اس ہاؤسنگ اسکیم سے بہت زیادہ دور نہیں تھی، اور ڈھونڈنے والے اس گاڑی تک پہنچ جاتے تو ممکن تھا ارد گرد کی آبادیوں کی طرف بھی ان کا دھیان جاتا اور وہ اس ہاؤسنگ اسکیم کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے۔ چنانچہ یہی بہتر تھا کہ ہر ممکن احتیاط کی جائے۔ تمہارے شوہر کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ شہریار جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ان دونوں کو مرہم پٹی کرتا دیکھ رہا تھا، اچانک ہی عائشہ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ ہیروئن کا نشہ کرتا ہے، اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اور تم کیا کرتی ہو؟ وہ عائشہ کی گاندھی نگر میں موجودگی کے سلسلے میں متجسس تھا۔ میں یہاں ایک نیوز پیپر میں جاب کرتی ہوں۔ کتنے عرصے سے؟ کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس سے پہلے دلی میں تھی، وہاں حالات میرے لیے مناسب نہیں تھے، اس لیے جب ایک فرینڈ نے یہاں جاب کا بتایا تو میں یہاں شفٹ ہو گئی۔ یہ گھر بھی میری فرینڈ کے ایک عزیز کا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی شفٹ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ پرمیشن دی ہوئی ہے
کہ جب تک وہ اس مکان کو سیل نہیں کرتے میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ اس بار اس نے ذرا تفصیل سے شہریار کے سوال کا جواب دیا۔ گڈ، اس طرح تمہیں اپنے شوہر کے علاج میں مدد ملے گی۔ ایسے مریضوں کے علاج کے لیے اچھا اور پرسکون ماحول بھی بہت مدد دیتا ہے۔ بے ساختہ ہی ان خیالات کا اظہار کرتا ہوا شہریار سچ مچ خوش تھا کہ عائشہ کمال کو اس اسرت زدہ ماحول سے نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو یقیناً اس کے اعصاب کے لیے سب سے بڑا بوجھ تھا۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے شخص کے لیے غربت بھری زندگی کے تھپیڑے سہنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اسے تو 4 دن میں بھول گیا تھا کہ عائشہ وہ عورت تھی جس کے عشق میں وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اور جس نے صرف اس کے علاج کی خاطر اپنا بسا بسایا گھر توڑ کر اس کی زندگی میں شامل ہونا قبول کر لیا تھا۔ اسے عائشہ کی اپنی خاطر دی جانے والی قربانیاں بھی بھول گئی تھیں۔ اس بیچاری نے نہ صرف دنیا بھر کی بدنامی مول لی تھی، بلکہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر میدان عمل میں بھی کودنا پڑا تھا۔ کمال کے رویے کی وجہ سے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ہاسٹل میں رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور خود معاشی مسائل کے حل اور کمال کے علاج کے لیے سرگرداں تھی۔ ان صاحب کی ڈریسنگ تو ہو گئی، میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فرحان کے جسم کے مختلف حصوں میں آنے والے زخموں کی مناسب دیکھ بھال کے بعد وہ پوری طرح ان دونوں خصوصاً شہریار کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب وہ پوری طرح سے پرسکون تھی، اور اس کا رویہ ان کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ اس کے گھر مہمان آئے ہوئے ہوں۔ ہم اپنے زخموں کو خود دیکھ لیں گے، تم اس دوران میں ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ شہریار نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اس سے کہا۔ صبح بس ہونے ہی والی تھی، اور ابھی یہ طے نہیں تھا کہ وہ یہاں سے کس طریقے سے نکلیں گے۔ عبد الرحمن نے پیشکش کی تھی کہ اگر انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اس پیشکش کو قبول بھی کرے یا نہیں۔ اپنے طور پر یہاں سے نکل کر جانا بھی کم خطرناک نہیں تھا، کیونکہ یہ یقینی تھا کہ اب تک شہر میں آمد و رفت کے تمام ذرائع پر سخت پہرا لگا دیا گیا ہوگا، اور ان کے لیے ڈاکٹر فرحان کو یہاں سے نکال کر لے جانا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ اوکے، میں بریک فاسٹ تیار کرتی ہوں۔ وہ کونے میں واش روم ہے، تم لوگ چاہو تو اسے یوز کر سکتے ہو۔ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تو شہریار نے بھی اس کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے واش روم کا رخ کر لیا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اپنے ساتھ لے گیا تھا، چنانچہ حلیے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے زخموں کی صفائی اور ان پر مرہم لگانے کا کام بھی کر ڈالا۔ وہ فارغ ہو کر نکلا تو سلو واش روم میں چلا گیا۔ وہ لاؤنج میں ڈاکٹر فرحان کے نزدیک بیٹھ کر کچن میں کام کرتی عائشہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی طرف سے یہ خطرہ تو بہت کم تھا کہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے گی، پھر بھی اپنے طور پر احتیاط ضروری تھی۔ کاسنی سی عائشہ بہت پھرتی سے کام کر رہی تھی، اور کچن سے آملیٹ تلے جانے کی سوندھی سی خوشبو یہاں تک پہنچ کر میدوں میں ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ ممکنہ بھاگ دوڑ کے خیال سے اس نے اور سلو نے رات کا کھانا بہت ہلکا کھایا تھا، جو کہ ظاہر ہے اب تک ہضم بھی ہو چکا تھا۔ ہنگامی حالات ہوتے تو شاید انہیں اپنی بھوک کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن یہاں ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کر آملیٹ اور توست کی اشتہا انگیز خوشبوؤں کو سونگھتے ہوئے بھوک کا احساس دو چند ہو جانا کچھ عجیب نہیں تھا۔ عارضی ہی صحیح، لیکن فی الحال وہ ایک پناہ گاہ میں موجود تھے۔ یہ اچھی لڑکی لگتی ہے، اس کے ساتھ کوئی مس بہیو مت کرنا۔ صوفے پر نیم دراز ڈاکٹر فرحان کو نہ جانے کس خدشے نے ستایا کہ انہوں نے دھیمی آواز میں اس سے استدعا کی۔ ان کی بات سن کر وہ چونکا، پھر مسکرا کر بولا، ڈونٹ وری ڈاکٹر، ہم محسن کش نہیں ہیں، اور عورت خصوصاً مسلمان عورت کا تو بہت ہی احترام کرتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ لے بھی، ناشتہ تیار ہے۔ جو کچھ میں بنا سکتی تھی بنا لیا۔ پراٹھے وغیرہ بنانا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ان چیزوں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ ڈاکٹر فرحان کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا کہ عائشہ ہاتھ میں ٹرے لیے وہاں چلی آئی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی تو شہریار نے اس میں رکھے ہوئے لوازمات کا جائزہ لیا۔ آملیٹ، توست، مکھن اور جیم کے علاوہ ایک چھوٹی سی ٹوکری میں پھل کاٹنے والی چھری سمیت سیب بھی رکھے ہوئے تھے۔ آپ لوگ کھانا شروع کریں، چائے دم پر ہے، میں بس ابھی 2 منٹ میں نکال کر لے آتی ہوں۔ وہ ایک ایسے خوش اخلاق میزبان کا کردار ادا کرنے لگی جو بن بلائے اور بے وقت آنے والے مہمان کے لیے بھی دل کشادہ رکھتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک ہو جائیں۔ شہریار نے اسے دعوت دی تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی اور کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے اس ناشتے میں کچھ ملا دیا ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شریک ہو جاتی ہوں۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔
ایک گھریلو عورت اس کھانے میں ملا بھی کیا سکتی ہے؟ آپ کے پاس ملانے کے لیے چوہے مار یا کیڑے مار دواؤں کے علاوہ اور کیا چیز ہوگی؟ اور ہم تینوں میں سے کوئی بھی ایسا بیوقوف نہیں ہے جو کھانے میں اس قسم کی کسی چیز کی موجودگی کو محسوس کیے بغیر اسے حلق سے نیچے اتار لے۔ شہریار نے نہایت سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا اور خود کچھ لینے سے پہلے ڈاکٹر فرحان کو پلیٹ پیش کی۔ وہ اس کے ملک کا ایک سرمایہ تھا اور وہ دل و جان سے ان کی عزت کرتا تھا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ عائشہ اس کا پردلیل جواب سن کر جھینپ گئی تھی، چنانچہ مزید کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوشبودار چائے کے ساتھ ان کے درمیان موجود تھی۔ اس دوران میں سلو بھی واش روم سے نکل کر ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا اور بڑی رغبت سے ناشتہ کر رہا تھا۔ شہریار کو بھی ناشتہ پسند آیا تھا اور اس نے دل میں اعتراف کیا تھا کہ عائشہ ایک سلیقہ مند عورت ہے، ورنہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہاں تو عورتیں کم ہی کچن میں قدم رکھتی ہیں اور کاروبار خانہ گھریلو ملازمین کے ہاتھوں میں ہی رہتا ہے۔ عائشہ نے بھی کمال کے ساتھ گزارے مختصر وقت میں عرصے میں یہ سب سیکھا تھا تو بڑا کمال تھا۔ ان دونوں کے مقابلے میں ڈاکٹر فرحان نے بہت کم کھایا تھا، البتہ چائے رغبت سے پی تھی اور ایک کے بعد دوسرا کپ بھی طلب کر لیا تھا۔ اگر تم لوگ کہو تو ٹیلی ویژن آن کر دوں؟ عائشہ ان کے ساتھ ناشتے میں باقاعدہ تو شامل نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک سیب تراش کر اس کے ساتھ شغل کر رہی تھی۔ سیب کی ایک کاش کو نزاکت سے کھاتے ہوئے ہی اس نے یہ سوال کیا تھا، کر دو لیکن والیوم کم رکھنا۔ بریکنگ نیوز کے اس زمانے میں حالات سے باخبر ہونے کے لیے ان کے پاس بھی سب سے مؤثر ذریعہ ٹیلی ویژن ہی تھا، چنانچہ شہریار نے اجازت دے دی۔ موبائل فون کے استعمال سے وہ خود اجتناب کر رہا تھا کہ اگر کال ٹریس ہو گئی تو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ عائشہ نے اس کی طرف سے اجازت پا کر ٹیلی ویژن کھول دیا۔ حسب توقع نیوز چینلز رات پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پر مختلف فوٹیجز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرحان سمیت دونوں کی تصاویر بھی بار بار دکھائی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر فرحان کی تصویر تو بہت واضح تھی کہ وہ تو یقیناً ان کے ریکارڈ میں بھی موجود ہوگی، لیکن سلو اور شہریار کسی بھی فوٹیج میں بہت زیادہ نمایاں نہیں تھے، لیکن پھر بھی اتنا تو تھا کہ وہاں بیٹھی عائشہ ان دونوں کو شناخت کر سکتی تھی۔ خبروں میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس گاڑی کو تلاش کر لیا گیا ہے جو مفرور ملزمان ہسپتال سے لے اڑے تھے، لیکن اس سے آگے متعلقہ اداروں کے پاس کوئی معلومات نہیں تھیں کہ وہ تینوں کیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے ہیں۔ چلنے والی نیوز رپورٹ میں ڈاکٹر فرحان کو نہایت خطرناک مجرم قرار دیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ اس پاکستانی سائنسدان کو 5 سال قبل اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بہانے خطرناک عزائم کے ساتھ بھارت میں داخل ہوا تھا۔ ایسے مجرم کا فرار ہو جانا بھارتی سالمیت کے لیے سخت خطرناک قرار دیا جا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھارتی حساس اداروں پر بھی تنقید کی جا رہی تھی جنہوں نے ایسے خطرناک ملزم کی حفاظت کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں کیا تھا اور پہلے سے اطلاع ہونے کے باوجود کہ ڈاکٹر فرحان کو آزاد کروانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے انہیں ہسپتال سے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا تھا۔ راہ والے میڈیا کے سامنے یہ اعتراف کیسے کرتے کہ انہوں نے ڈاکٹر فرحان کو چارے کے طور پر استعمال کر کے ان کے ہمدردوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن صرف 2 افراد ان کے حفاظتی حصار کو توڑ کر نہ صرف ڈاکٹر فرحان سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکہ راہ کے کئی سورماؤں کو بھی موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ ان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا تھا اس میں فقط اتنا کہا گیا تھا کہ مجرموں کو کسی صورت چھوٹ نہیں دی جائے گی اور ہر صورت قانون کے شکنجے میں جکڑ لیا جائے گا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت نگرانی کی بھی اطلاع دی گئی تھی۔ ان ساری خبروں کو ان تینوں کے ساتھ ساتھ عائشہ نے بھی غور سے سنا اور دیکھا تھا، اس لیے اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس سے ان کی حقیقت پوشیدہ رہتی۔ بس اب سوال اس کے رد عمل کا تھا۔ وہ بے شک مسلمان تھی لیکن بھارتی شہری تھی جس کی وفاداریاں اس سرزمین کے ساتھ ہونا لازم تھا جہاں وہ پیدا ہوئی اور پلی بڑھی تھی۔ اس کے پل پل رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کر بھی یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے سخت ہیجان اور اضطراب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر اس سے ریموٹ لیا اور ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ٹیلی ویژن بند کر کے شہریار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس وقت میری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے، اس دھرتی کے ساتھ جسے ہم اپنی ماں کہتے ہیں، یا اپنے ان محسنوں کے ساتھ جن کی وجہ سے میری عزت اور جان بچی اور آج میں ایک پرسکون جگہ پر بیٹھی ہوں؟ اس نے سخت تذبذب کے عالم میں جواب دیا تو شہریار چونک گیا۔ محسن؟ تم ہمیں اپنا محسن کیوں کہہ رہی ہو؟
میں نے تم دونوں کو پہچان لیا ہے۔ بے شک تمہارے حلیے بالکل بدلے ہوئے ہیں اور میں صرف شکل کی بنیاد پر تمہیں شناخت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود میں تم دونوں کو پہچان چکی ہوں اور میں نے تم لوگوں کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے شناسائی دیکھی ہے۔ تم نے اب تک مجھ سے میرے متعلق جو سوالات کیے، ان میں بھی اس بات کی جھلک تھی کہ تم پہلے سے مجھے جانتے ہو۔ خاص طور پر تمہارا اپنے ساتھی کے سامنے مجھے مسلمان کہنا خاصا معنی خیز تھا۔ اگر تم پہلی بار مجھے ملے ہوتے تو یہ کیسے جان سکتے تھے کہ میں مسلمان ہوں؟ پھر میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ تم مجھ پر اعتماد کر رہے ہو، حالانکہ جن حالات میں تم گھرے ہوئے ہو تمہیں اپنے سائے سے بھی بھڑکنا چاہیے۔ اتنی آسانی سے بندہ جب ہی اعتماد کرتا ہے جب دوسرے سے کچھ نہ کچھ واقف ہو۔ وہ ذہین تھی اور صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ اس کے لیے اندازے لگانا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ تم ہمارا ساتھ دو گی؟ شہریار نے ایک طرح سے اعتراف کر لیا کہ اس کا ان کے بارے میں اندازہ درست ہے۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ میرے لیے تم دونوں مہربان دوستوں کی طرح ہو، جنہوں نے ایک نہایت کڑے وقت میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری مدد کی، لیکن دوسری طرف تم پر دہشت گرد اور پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تم دونوں کئی افراد کی جانیں لینے کے ذمہ دار ہو اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں قاتلوں کا ساتھ کیسے دوں۔ تمہارے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کر محسن کچھ بھی نہیں کہلانا چاہتی۔ بس سمجھ لو کہ میں بری طرح کنفیوز ہوں۔ اس نے اپنی دونوں کنپٹیاں ہتھیلیوں کی مدد سے دباتے ہوئے کہا، تم اپنے اوپر ہمارے احسان کا بوجھ مت لو، کیونکہ وہ کوئی احسان تھا ہی نہیں۔ ایک عورت کی عزت خطرے میں دیکھ کر ہم خود کو روک نہیں سکے تھے۔ وہ عورت تمہارے بجائے کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، بس اس کا مظلوم ہونا شرط تھا، کیونکہ ہم قوم، نسل اور مذہب سے بھی پہلے انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو پھر اتنے سارے لوگوں کو کیوں مار ڈالا؟ شہریار کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی۔ یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم وہ سب نہیں کرتے تو خود مارے جاتے، اور ظاہر ہے ہم اپنی جانیں تو نہیں گنوا سکتے تھے۔ ہمیں اپنے ان قابل احترام ہیرو کو ہر حال میں وطن واپس لے کر جانا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے یہ کسی طور قابل قبول نہیں کہ ہم انہیں دشمن کی قید میں مسلسل اذیتوں سے گزرتا برداشت کر سکیں۔ تم ان کا حال دیکھ ہی رہی ہو نا، ان کی کسی انگلی میں بھی ناخن نہیں ہے، اور ایک ایسے آدمی کو جو علم و تحقیق کے شعبے سے تعلق رکھتا ہو ایسے تشدد کا نشانہ بنانے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ کوئی جاسوس نہیں ہے، نہ ہی کسی ایجنسی یا دوسری تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، بس ایک ریسرچر ہیں جن کا ہر جگہ احترام کیا جانا چاہیے۔ شہریار کا انداز جذباتی تھا، لیکن ان پر تو دہشت گردی کا الزام ہے۔ وہ اب بھی کنفیوز ہی تھی۔ الزام صرف الزام ہی ہے، لیکن اس الزام میں سچائی نام کو بھی نہیں ہے۔ یہ بیچارے تو بھارت صرف اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے اور پھر سازشوں کا شکار ہو کر کہیں سے کہیں پہنچا دیے گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں بھارت میں دہشت گردی کرنی بھی ہے تو ایسے کام کے لیے ہم کسی تربیت یافتہ بندے کو بھیجیں گے یا ایک ایسے شخص کی زندگی خطرے میں ڈال دیں گے جو تحقیق کے میدان میں ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ تمہارے بھارتی ناخداؤں نے پاکستان کو ذکر پہنچانے کے لیے اس کے ایک قابل فرزند کو ناکارہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف رد عمل ہے، لیکن اس رد عمل میں بھی اس بات کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ کسی مظلوم کو نقصان نہ پہنچے اور صرف وہ لوگ نشانہ بنے جو ہماری راہ میں آ رہے ہیں۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ البتہ عائشہ سر گھٹنوں میں چھپا کر اس انداز میں بیٹھ گئی کہ جیسے دل و دماغ پر بہت بوجھ آ گرا ہو اور وہ خود کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر پا رہی ہو۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارے اوپر ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی دباؤ تو نہیں ہے۔ یہ تو محض اتفاق ہے کہ ہم پناہ کے لیے جس گھر میں داخل ہوئے وہ تمہارا ثابت ہوا، ورنہ ہم یہاں کچھ اجنبیوں سے بھی ٹکرا سکتے تھے۔ ایسی صورت میں بھی ہم کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ہمارا واحد مطالبہ بس پناہ ہوتی اور اس کے لیے ہمیں گھر کے افراد کو یرغمال بنانا پڑتا۔ تمہارے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کر سکتے ہیں، تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیتے ہیں اور خود موقع دیکھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تم دونوں میاں بیوی کو بعد میں کوئی نہ کوئی آزاد کروا ہی لے گا۔ اس نے کھل کر عائشہ کو اپنے خیالات سے آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر فرحان اور سلو نے اس دوران میں خاموشی ساد رکھی تھی اور صرف سامع کا کردار ادا کر رہے تھے۔ سلو کے بے نیاز انداز کو دیکھ کر تو یہ لگتا تھا کہ شاید وہ اس گفتگو کو سننے کی بھی زحمت نہیں کر رہا ہے۔ ناشتے کے تمام لوازمات سے انصاف کرنے کے بعد اب وہ آرام سے بیٹھا ایک سیب ہاتھ میں لیے اس پر دانت مار رہا تھا۔
مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو، عائشہ نے مطالبہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم سوچ لو، لیکن یاد رکھو ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے تمہیں جلد ہی کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ یہ شہریار کا جواب تھا، جسے سن کر عائشہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا، لیکن اب تک ماہبانوں تک رسائی کی کوئی امید نہیں بندھی تھی۔ اس کا دل دیوانہ وار اپنی ماہی کو پکارتا تھا، لیکن اس کی ہر صدا جنگل کی وسعتوں میں ہی کہیں کھو جاتی تھی۔ وہ مصطفیٰ خان کی گفتگو سن کر گھر سے نکلا تھا اور کسی حد تک اس بات کا اندازہ تھا کہ جنگل کے کس حصے میں ماہبانوں کے ملنے کا امکان ہے، لیکن جنگل اتنا گھنا تھا کہ معمولی تیاری کے ساتھ تنہا وہاں آ کر وہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کس جانب جانا چاہیے۔ بس یوں ہی چلتا رہتا تھا اور اسے پکارتا رہتا تھا۔ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کوئی خاص سامان موجود نہیں تھا۔ وہ گھر سے اپنے ساتھ تھوڑے سے چنے لے کر نکلا تھا اور شدت سے بھوک محسوس ہونے پر ایک مٹھی پھانک لیتا تھا۔ چند ایک بار جنگلی پھلوں کا بھی استعمال کیا تھا، لیکن اس معاملے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر جنگلی پھل خوشنما اور خوش ذائقہ ہوتے ہوئے بھی انسان کے لیے ضرر رساں ہوتے ہیں۔ اس نے کھانے کے لیے پھلوں کا انتخاب کرتے ہوئے یہ دھیان رکھا تھا کہ جنگل میں رہنے والے جانور ان پھلوں کو کھا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جانوروں کی حس اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے اور عموماً وہ کسی زہریلی غذا کو کھانے کی غلطی نہیں کرتے۔ پینے کے لیے پانی بھی اسے جنگل میں ہی کہیں نہ کہیں مل جاتا تھا۔ اس سرسبز و شاداب ریاست میں یوں بھی پانی کے ذخائر کی کوئی کمی نہیں تھی، تو پھر جنگل میں کیسے یہ کمی ہوتی؟ وہ اپنے پاس موجود بوتل کو کسی بھی ندی نالے یا چشمے سے بھر لیتا اور پورا دن آرام سے گزر جاتا۔ یوں بھی وہ جن حالات سے دوچار تھا، اسے کھانے پینے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ بس جسم و جاں کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے اس ایندھن کی ضرورت تھی۔ یہ احساس کہ ماہبانوں کسی مشکل میں ہے اور اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے اسے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اسے زندہ رہنے پر مجبور کرتا تھا، ورنہ اپنی ماہبانوں کو دیکھے بغیر تو اسے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا تھا۔ سوتا بھی وہ اس وقت تھا جب فطرت اسے ہار مان لینے پر مجبور کر دیتی تھی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان کتنے ہی بڑے جذباتی حادثے سے کیوں نہ گزرے، فطری احتیاجات بس ایک محدود عرصے تک ہی دبی رہتی ہیں اور آخرکار انسان ان سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے، ورنہ دوسری صورت زندگی سے ناتا توڑ لینے کی ہوتی ہے۔ جو جذباتی بحرانوں سے گزرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، وہ موت کی باہوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ تو مرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ابھی ماہبانوں کے زندہ ہونے کی آس باقی تھی، اور اس آس کے سہارے وہ اپنی سانسوں کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ خان نے جنگل کے اس حصے کا ذکر کیا تھا۔ اگر مجھے یہاں پہنچنا ہے تو پہلے مشرق کی طرف اور پھر ذرا سا شمال کی طرف جانا ہوگا۔ کمپیوٹر سے نکالے گئے جنگل کے نقشے کا پرنٹ سامنے پھیلائے وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے یہ نقشہ اتنی بار دیکھا تھا کہ بار بار کے استعمال سے اس کا کاغذ خراب ہونے لگا تھا۔ سمتوں کے تعین کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبیا جتنا کمپاس یعنی قطب نما بھی لے کر آیا تھا، لیکن جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ صحیح طور پر کام ہی نہ کر رہا تھا، اور اس بات کا اندازہ اسے اپنے بار بار بھٹک جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ چنانچہ اب وہ اس کا سہارا لینے کی بجائے اپنی ثواب دید پر سفر کر رہا تھا۔ سمتوں کے تعین کے لیے سورج سے مدد لینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس گھنے جنگل میں سورج کا دیدار بھی آسانی سے نہیں ہو پاتا تھا، اور بعض اوقات تو دن کے وقت بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اچانک شروع ہو جانے والی بارشوں کی آفت الگ بار بار ٹوٹ پڑتی تھی۔ بارش کا تو یہاں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ابھی دیکھو تو سورج نکلا ہوا ہے اور پھر منٹوں سیکنڈوں میں موسم اپنے تیور بدل کر ہر طرف جل تھل مچا دیتا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے اسے کسی حد تک اس بارش سے پناہ تو دے دیتے تھے، لیکن دلدلی زمین پر چلنا پھرنا مزید دشوار ہو جاتا تھا۔ جنگل میں چلتے ہوئے اسے مستقل اپنے ہاتھ میں ایک سٹک رکھنی پڑ رہی تھی، جسے قدم آگے بڑھانے سے پہلے زمین پر ٹکا کر وہ اس بات کا اطمینان کر لیتا تھا کہ اٹھنے والا قدم اسے کسی دلدل میں نہیں پہنچا دے گا۔ ماہبانوں اس کی زندگی تھی، اور اپنی زندگی کی تلاش میں اسے قدم قدم پر حادثات اور موت سے جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ یوں موذی جانور بھی تھے، خطرناک دلدلیں بھی، اور کہیں کسی پناہ گاہ میں چھپے وہ دشمن بھی، جنہوں نے اس کی ماہبانوں کو اس سے جدا کر دیا تھا۔
اس دشمن سے وہ خود بھی سامنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ ٹکراؤ ہوتا تو وہ اس سے ماہبانوں کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس بات کا بہرحال اسے احساس تھا کہ یہاں چھپا وہ دشمن اس سے کہیں بہتر پوزیشن میں ہے، اور ذرا سی چوک یا غفلت اس کی زندگی کا چراغ گل کر سکتی ہے۔ زندگی اسے اتنی پیاری نہیں تھی، لیکن ماہبانوں کے کام آئے بغیر ضائع ہو جاتی تو مر کر بھی چین نہیں آتا۔ ماہبانوں کے خیال کے ساتھ ساتھ اسے اس ننھی سی کومپل کا بھی خیال آتا تھا، جس نے ابھی ماں کے بطن میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا تھا، اور وہ بہت شوق سے منتظر تھا کہ وہ ننھی جان دنیا میں آئے تو وہ اپنی محبت کی اس نشانی کو دیکھے، جسے اس نے بہت چاہت سے اپنی جان کے وجود کا حصہ بنایا تھا۔ محبت کے طاقتور جذبے نے ہی اسے اتنی ہمت اور طاقت دی تھی کہ وہ دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکر لینے چلا تھا۔ مصطفیٰ خان کی گفتگو سن لینے کے بعد اس پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ ماہبانوں کو کسی عام امریکی شہری نے اغوا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے حکومتی سرپرستی موجود ہے۔ دنیا پر راج کرنے کا خواب دیکھنے والی یہ سپر پاور ایک ایسے جنون میں مبتلا تھی کہ انسانوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اسلم کا خون یہ سوچ سوچ کر کھولتا تھا کہ ان جلادوں نے ماہبانوں کو اپنے کسی تجربے کے لیے بالکل ایسے پکڑ لیا تھا جیسے وہ کوئی چوہا بلی ہو۔ امریکی حکومت اور اہم اداروں کے اکابرین خالصتاً امریکی شہریوں کے علاوہ باقی دنیا کے انسانوں کو سمجھتے بھی جانور ہی تھے، بلکہ شاید اس سے بھی کم تر، کیونکہ جانوروں کی زندگی کی حفاظت کے لیے تو یہاں بڑے سخت قوانین تھے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی انہیں ضرر پہنچانے کا سوچ بھی سکے۔ غلطی سے بھی کسی سے اگر ایسا جرم ہو جاتا تو اسے شدید خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ ذہن میں بہت سے الجھے ہوئے خیالات لیے اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ گھنے درختوں کے درمیان جاری یہ سفر کتنے گھنٹوں پر محیط تھا، اس نے گننے کی زحمت نہیں کی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا وقت کا حساب کتاب کرنا بھول گیا تھا، اور اس وقت تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرگرداں رہتا تھا، جب تک ٹانگیں چلنے سے انکاری ہو کر اسے کہیں ڈھہ جانے پر مجبور نہیں کر دیتی تھیں۔ فطرت ہی اسے مجبور کر کے سلا بھی دیتی تھی، لیکن بس وہ اتنی ہی دیر سوتا تھا کہ جتنی دیر اپنے جسم پر قابو نہیں رہتا تھا۔ ذرا توانائی آتی تو اس کی تلاش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جاتا، سفر بھی وہ جو گھنے جنگل میں دشوار گزار راستوں پر تھا، اور اس کی پور پور میں اپنی نشانیاں ثبت کرتا جا رہا تھا۔ چل چل کر اس کے پیروں میں سوجن آ گئی تھی، اور بعض اوقات جوتا بے حد تنگ ہو جانے پر اسے پیروں کو جوتے کی قید سے آزاد کر کے ننگے پیر بھی چلنا پڑتا تھا۔ ننگے پیر چلنے کی وجہ سے اسے کئی بار کانٹے بھی چبھے تھے اور ٹھوکریں بھی لگی تھیں۔ اس کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی کا ناخن تو تقریباً اکھڑ ہی گیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ بعض اوقات اسے خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے بھی گزرنا پڑتا تھا، اور چونکہ اپنی دیوانگی میں اسے احتیاط برتنے کا خیال کم ہی آتا تھا، اس لیے کئی بار ان کانٹوں سے اپنا دامن الجھا کر جسم کے مختلف حصوں پر خراشیں لگوا بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے، اور الجھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی مونچھ کے ساتھ وہ حقیقتاً ایسا مجنوں لگ رہا تھا جو گریبان چاک کیے اپنی لیلا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہو۔ لیلا لیلا پکارتا وہ دیوانہ اپنے حال سے یکسر بیگانہ تھا۔ ہوش تھا تو بس اتنا کہ کسی طرح اپنی لیلا تک پہنچنا ہے۔ اندازے سے سمت کا تعین کیے اس نے کتنا سفر طے کر لیا تھا کچھ نہیں جانتا تھا۔ چونکا اس وقت جب نیکر اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک بچے کی جھلک سی دکھائی دی۔ اس جھلک کو دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹک گیا، کیونکہ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ اسے اپنے سوا کسی دوسرے انسان کی جھلک دکھائی دی تھی، اور وہ انسان تھا بھی ایک چھوٹا بچہ۔ بے ساختہ ہی اس نے خود کو چوڑے تنوں والے دو ایسے درختوں کے پیچھے چھپا لیا جو اپنی وسعت کی وجہ سے تقریباً ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے، اور دونوں کے تنوں کے درمیان بس ایک معمولی سی جھری ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس جھری میں سے وہ گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا، چنانچہ خاموشی سے سانسیں روکے اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں اسے اب بھی بھاگتے ہوئے بچے کی پشت نظر آ رہی تھی۔ بچے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گرد و پیش سے بھی پوری طرح چوکنا تھا، کیونکہ یہ تو لازم تھا کہ کوئی بچہ تنہا اس جنگل میں موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ بچے کی موجودگی کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، اور اس کسی دوسرے فرد یا افراد کے بارے میں اسے تعین کرنا تھا کہ وہ اس کے دشمن ثابت ہوں گے یا غیر متعلقہ افراد۔ دوستوں کی تو یہاں اسے سرے سے کوئی امید ہی نہیں تھی۔ ایڈی رک جاؤ بدماش، ورنہ میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ چند سیکنڈ کا وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اسے ہوا کے دوش پر لہراتی ایک کرخت آواز سنائی دی،
اور پھر فوراً ہی جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک توانا آدمی اس کے سامنے سے گزر کر اس سمت دوڑ گیا جس سمت وہ بچہ بھاگ رہا تھا۔ بچے کا تعاقب کرتے اس آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار بھی موجود تھا، جس کو لہراتے ہوئے وہ بار بار گولی چلانے کی دھمکی بھی دے رہا تھا، لیکن اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور بچہ مسلسل بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اسلم اس وقت ایک ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں سے اسے بہت دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اسلحہ بردار نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا اور زوردار آواز سے ہونے والے فائر کے ساتھ ہی جنگل میں ایک انسانی چیخ گونجی۔ اسلم نے خود سے کافی فاصلے پر ایڈی کے نام سے پکارے جانے والے بچے کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا۔ بے ساختہ ہی وہ اپنی کمین گاہ سے نکل پڑا، لیکن یکدم ہی ہوش آ گیا کہ جو شخص ایک بچے کو اتنی آسانی سے گولی مار سکتا ہے وہ اس کے لیے تو اچھا خاصا خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ فوراً ہی محتاط ہو گیا اور درختوں کی آڑ لے کر دبے قدموں اس طرف بڑھنے لگا جہاں وہ بچہ گرا تھا، اور اب اسلحہ بردار شخص بھی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ آخرکار اسلم بھی ان سے اتنے فاصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکے۔ مارک، تم نے مجھے گولی ماری ہے، ماسٹر تمہیں اس کی سزا دے گا۔ زمین پر گرا بچہ زور زور سے روتے ہوئے اس شخص سے مخاطب تھا جو اب اپنی گن ایک جانب رکھے بچے کی زخمی ٹانگ پر پٹی باندھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے بچے کے بالائی جسم پر موجود ٹی شرٹ اتار لی تھی۔ اسلم کو پہلے حیرت بچے کی آواز سن کر ہوئی تھی، کیونکہ وہ آواز ہرگز بھی کسی 4-5 سالہ بچے کی نہیں لگتی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نوجوان لڑکا بات کر رہا ہو۔ قریب سے دیکھنے پر اسے کچھ اور بھی چیزیں نظر آئیں۔ تقریباً 3 فٹ کے اس بچے کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی اور ہلکی ہلکی مونچھیں موجود تھیں، جبکہ سینہ بھی کسی جوان مرد کی طرح بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اب تک وہ غلط فہمی کا شکار رہا ہے، اور جسے بچہ سمجھتا رہا ہے وہ بچہ نہیں بلکہ پستہ قامت کا نوجوان ہے۔ لیکن کسی نوجوان کا گولی کھا کر اس طرح بچوں کی طرح رونا بھی عجیب ہی تھا۔ ماسٹر کو میں خود سمجھا لوں گا۔ تم اس بات پر بہت اتراتے ہو نا کہ ماسٹر کے لاڈلے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ماسٹر تم سے کتنی ہی محبت کرتا ہو۔ اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ مارک نامی آدمی نے پٹی باندھنے کا کام مکمل کرتے ہوئے ایڈی کو دھمکی کا جواب دیا۔ تم نے خود مجھے بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ تم مجھے کھانے پینے کو نہیں دے رہے تھے، اس لیے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ کیا میں بھوکا مرنے کے لیے وہاں پڑا رہتا؟ ایڈی زور سے چیخ کر بولا۔ تمہارا کھانا پینا بھی مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بند کرنا پڑا تھا۔ تمہارے اس 5 سال کے وجود میں 24 سال کی جوانی پھڑ پھڑاتی رہتی ہے۔ اسے لگام ڈالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ عورت ماسٹر کے لیے کتنی اہم ہے۔ اگر تمہاری بدتمیزی سے اسے کوئی نقصان ہو جاتا تو ماسٹر اپنے ہاتھ سے تمہیں گولی مار دیتا۔ مارک کے ایڈی کو دیے جواب نے اسلم کے کان کھڑے کر دیے۔ اتنی خوبصورت عورت کی خاطر میری جان بھی چلی جاتی تو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ ٹھیٹھ عاشقوں کے لہجے میں یہ جواب دیتے ہوئے ایڈی کو شاید اپنی زخمی ٹانگ بالکل بھول چکی تھی۔ او عاشق کی اولاد، اپنا منہ بند کر۔ اس عورت کی کوکھ میں پلتے بچے کو ماسٹر ایسے روپ میں ڈھالنے والا ہے کہ تو اس کے سامنے پانی بھرتا رہ جائے گا۔ تجھے اس بات پر غرور ہے نا کہ تو ماسٹر کا سب سے اچھا شاہکار ہے، تو سن لے، وہ عورت ایک ایسے بچے کو جنم دینے والی ہے جو تجھ سے کئی گنا بڑھ کر ذہین اور خوبصورت ہوگا۔ پھر ماسٹر تجھے بھول جائے گا اور تو میرے رحم و کرم پر ہوگا۔ اس وقت میں تجھ سے ان 5 سالوں کا گن گن کر بدلہ لوں گا جن میں تو نے مجھے خوب ستایا ہے۔ مارک نے ہلکے پھلکے ایڈی کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا تھا اور بولتا ہوا اسی راستے پر واپس چل پڑا تھا جس راستے سے وہ اور ایڈی یہاں آئے تھے۔ آڑ میں چھپ کر کھڑے اسلم کا دل گفتگو کے اس حصے کو سن کر کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ سننے کو اس نے مارک کی زبان سے کئی عجیب و غریب انکشافات سن لیے تھے، لیکن خوبصورت حاملہ عورت کا ذکر سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ عورت ماہبانو ہی ہے۔ اس نے مصطفیٰ خان کی اس کی بیوی بلقیس سے کی جانے والی جو گفتگو سنی تھی، اس سے بھی یہی اندازہ ہوا تھا کہ جنگل میں کوئی ایسی خفیہ تجربہ گاہ قائم کی گئی ہے جہاں حاملہ خواتین پر تجربے کیے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر وہ تجربے ایسے تھے جن کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے شدید مذمت کی جاتی، چنانچہ حکومتی سرپرستی حاصل ہونے کے باوجود یہ تجربات خفیہ اور مجرمانہ طریقوں پر کیے جا رہے تھے۔ اسلم کا دل یہ سن کر بری طرح تڑپنے لگا تھا کہ یہ بے رحم لوگ ایک ننھی جان کو
دنیا میں آنے سے قبل ہی اپنے تجربات کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ان تجربات کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا، لیکن یہ تو سامنے کی بات تھی کہ ایسا بچہ عام بچوں سے مختلف ہوتا اور معاشرے میں عام فرد کی سی زندگی گزارنے کا اہل نہ ہوتا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایڈی نامی وہ نوجوان بچہ بھی کسی تجربے کا ہی نتیجہ تھا۔ ظالموں نے جانے کس مقصد کے لیے اس پر کون کون سے تجربات کیے تھے کہ وہ 5 سال کی عمر میں ہی اپنے بچپن سے محروم تھا، اور اب اس کا ہونے والا بچہ بھی شدید خطرے میں تھا۔ ماں بانوں اور بچے کی زندگی کے خطرے میں ہونے کا سوچ کر اس کے وجود میں طیش کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں، اور بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی پیچھے سے جا کر مارک کی گردن دبوچ لے۔ اپنی اس خواہش پر اس نے بڑی مشکل سے قابو پایا اور غصے کو دباتے ہوئے احتیاط سے مارک کا پیچھا کرنے لگا۔ مارک اور ایڈی کے درمیان اب بھی مسلسل مکالمہ جاری تھا، اور اس گفتگو کا زیادہ تر حصہ ایک دوسرے کو دی جانے والی دھمکیوں پر مشتمل تھا۔ مارک نے ایڈی کو دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ ایڈی نے اسے ستایا تو وہ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرے گا اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ڈال دے گا۔ جواب میں ایڈی نے اسے دنیا جہاں کی گالیاں دے ڈالی تھیں۔ اوکے، تم انسانیت سے ماننے والے نہیں ہو، تمہیں سبق سکھانا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے پورا پلان سوچ لیا ہے۔ میں تمہیں اسی حالت میں لے جا کر تمہارے بیرک میں پھینک دوں گا۔ گولی ابھی تک ٹانگ کے اندر ہی ہے، 2 4 دن بغیر علاج کے ایسے ہی پڑے رہو گے تو زخم سڑ جائے گا، اور پھر ماسٹر خود تمہاری ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ سنانے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ بہت شفاقانہ فطرت کا آدمی لگ رہا تھا۔ تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس بار ایڈی واضح طور پر خوفزدہ ہو گیا۔ تم جانتے ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا کہ پچھلے سال میں نے تمہیں ایک کوبرا کے ساتھ باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ اگر اس روز تم مجھ سے سوری نہیں کرتے تو وہ کوبرا تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا دیتا۔ مارک کی باتوں سے اس کی شفاقانہ فطرت واضح ہوتی جا رہی تھی۔ محتاط فاصلے سے ان کے تعاقب میں چلتا اسلم بھی اس گفتگو کا بیشتر حصہ سن رہا تھا۔ اس گفتگو کو سن کر جہاں اس کے دل میں ایڈی کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، وہاں وہ یہ سوچ سوچ کر لرز رہا تھا کہ ایسی شفاق فطرت رکھنے والے آدمی کی قید میں ماہبانوں نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اپنی گفتگو سے مارک اذیت پسند آدمی لگ رہا تھا، اور یہ طے تھا کہ اگر اس نے ماہبانوں کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا تو اسلم کے ہاتھوں اس کی سخت سزا بھی بھگتے گا۔ ویسے اس کا امکان ذرا کم ہی تھا، کیونکہ مارک اپنی زبان سے کہہ چکا تھا کہ وہ عورت ان کے ماسٹر کے لیے بہت قیمتی ہے، اور ماسٹر اسے کوئی نقصان پہنچنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس تسلی نے بھی کسی حد تک اس کے اندر ابھرتے اشتعال کو قابو میں کیے رکھا، اور پھر ابھی تو حتمی طور پر یہ طے ہونا بھی باقی تھا کہ وہ عورت ماہبانوں ہے بھی یا نہیں۔ ویسے اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ وہ ماہبانوں ہی ہوگی، اس لیے بڑے صبر و ضبط سے تعاقب جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایڈی کو کاندھے پر ڈالے دوسرے ہاتھ میں اپنی گن تھامے مسلسل چلتے مارک کا سٹیمنا قابل تعریف تھا۔ جس مقام سے اس نے ایڈی کو اٹھایا تھا وہاں سے اب تک کافی فاصلہ طے کر چکا تھا، اور ذرا بھی نہیں ہانپ رہا تھا۔ آخرکار چلتے چلتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں بہت سے درخت جھنڈ کی شکل میں موجود تھے۔ مارک ایڈی کو لیے ہوئے اس جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ اسلم ان کے پیچھے تھا۔ جھنڈ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک درخت کی آڑ میں رک کر جھانکا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ جھنڈ ایک خاص ترتیب میں تھا، اور درخت اس انداز میں کھڑے تھے کہ درمیان میں ایک دائرے کی صورت اچھی خاصی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، اور بس چند جھاڑیاں وغیرہ ہی نظر آ رہی تھیں۔ ان جھاڑیوں میں سے ہی ایک جھاڑی کے پاس پہنچ کر مارک نے ایڈی کو نیچے لٹایا اور خود جھاڑی کو کسی لیور کی طرح پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب حرکت دی۔ اس حرکت کے نتیجے میں جھاڑی اپنے نیچے موجود زمین سمیت بائیں جانب کھسک گئی، اور ایک اچھا خاصا بڑا چکور خلا نظر آنے لگا۔ مارک نے زمین پر لیٹے ایڈی کو ایک بار پھر اپنے کندھے پر ڈالا اور اس چکور خلا میں اتر گیا۔ اسلم اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہاں سیڑھیاں موجود ہوں گی جن کی مدد سے وہ نیچے اتر رہا تھا۔ مارک اور ایڈی کے وجود اس خلا میں نظر آنے بند ہو گئے تو وہ خلا بھی بند ہو گیا، اور ایک بار پھر لہلہاتی جھاڑی کے ساتھ زمین بالکل ایسے نظر آنے لگی جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسلم نے ڈراموں فلموں میں اس طرح کے خفیہ ٹھکانے اور ان کے کھولنے بند کرنے کے عجیب و غریب طریقے بہت دیکھے تھے، لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے حقیقت میں یہ سب دیکھنا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں ابھرتی اس خواہش پر کہ فوری طور پر خود بھی اس خفیہ ٹھکانے میں گھس جائے، قابو پاتے ہوئے وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، اور اپنے بالکل خشک ہو جانے والے حلق کو اپنے پاس موجود بوتل کے پانی سے تر کرنے کے بعد خود بھی اس جھاڑی کا رخ کیا۔ کئی منٹ گزر جانے کے باعث اسے یقین تھا کہ جب وہ یہ خفیہ راستہ کھول کر اندر داخل ہوگا
تو کسی سے فوری طور پر مڈبھیڑ نہیں ہوگی اور مارک بھی زخمی ایڈی کو طبی امداد پہنچانے میں مصروف ہوگا۔ خفیہ راستہ کھولنے کا طریقہ وہ دیکھ ہی چکا تھا، چنانچہ ہاتھ جھاڑی کی طرف بڑھایا اور یوں ہی اس کا ایک پتا پکڑ کر توڑ لیا۔ پتا توڑنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ جھاڑی مصنوعی ہے، کیونکہ پتا توڑنے پر بھی وہ نمی محسوس نہیں ہوئی تھی جو قدرتی طور پر ہر پودے میں موجود ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھنے اور چھونے میں وہ جھاڑی بالکل اصلی لگتی تھی۔ اس نے انگلیوں کے بیچ دبا پتا ایک طرف پھینکا اور مارک کی طرح جھاڑی کو پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب حرکت دی۔ نتیجے میں ایک بار پھر وہ خلا نمودار ہو گیا جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے خلا میں جھانک کر دیکھا۔ لوہے کا مضبوط زینہ نیچے جا رہا تھا اور اندر جلتی مدھم سی روشنی میں وہاں کسی ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر سیڑھی پر قدم رکھا۔ 2 اسٹیپ نیچے اترتے ہی اسے دیوار میں لگا ایک لیور نظر آ گیا۔ اس لیور کو حرکت دینے پر پیدا ہونے والا خلا بند ہو گیا۔ اندر حبس یا اندھیرے کا نام و نشان نہیں تھا۔ مدھم سی نیلگوں روشنی میں محسوس کی جانے والی فضا کی تازگی بتا رہی تھی کہ وہاں وینٹیلیشن کا بڑا زبردست اور باقاعدہ نظام ہے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ساری سیڑھیاں اتر گیا۔ نیچے اترنے سے پہلے اس نے اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا، لیکن فی الحال کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو ریوالور کے استعمال کی کیا ضرورت پڑتی۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ دائیں طرف جاتے گلی نما راستے کی طرف مڑ گیا۔ پتلے سے اس راستے کے دونوں جانب سپاٹ دیواریں تھیں اور ابھی تک اسے کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہیں آیا تھا۔ آخر کار وہ چلتا ہوا درمیان میں پہنچ گیا۔ تب پتہ چلا کہ یہ زیر زمین عمارت وہاں سے دائیں اور بائیں جانب 2 حصوں میں منقسم ہو رہی ہے اور دونوں طرف کوریڈورز ہیں جن میں مختلف کمروں کے دروازے موجود تھے، اور فی الحال یہ سارے کے سارے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ اتنی بڑی جگہ پر جو لوگ بھی موجود تھے وہ یقیناً ان بند دروازوں کے پیچھے ہی تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک اس کی ماہ بانو بھی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دروازے کے پیچھے موجود ہوگی۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے اسے کہیں سے تو آغاز کرنا تھا، چنانچہ دائیں طرف کے کوریڈور میں مڑ گیا اور پڑھنے والے پہلے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ چنانچہ ہینڈل پر دباؤ ڈالنے پر بھی نہیں کھلا۔ اس نے کمرے کے اندر کا معائنہ کرنے کے لیے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگائی۔ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے حرکت کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے سیدھا ہو کر پیچھے پلٹنے کی کوشش کی، لیکن اس سے قبل ہی اس کی گردن میں ایک سوئی سی پیوست ہوئی اور اس نے بہت تیزی سے اپنے جسم کو سن ہوتا ہوا محسوس کیا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئیں اور اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی کوشش میں ناکام ہو کر زمین پر آ رہا۔ نیچے گر کر ساکت ہو جانے والی اس کی آنکھ کی پتلیوں پر جو عکس بنا وہ مارک کے مسکراتے ہوئے خبیث چہرے کا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔